بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں جمیل الرحمن ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلمہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، یہ آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کلمہ وہ لفظ جس کے معنی سمجھ میں آ جائیں کلمہ کہلاتا ہے، یعنی بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے پانی، کتاب اور کھانا وغیرہ۔ ان تینوں لفظوں کے معنی آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، تو اس لیے ان کو کلمہ ہی کہا جائے گا۔ کلمہ کی اقسام اگر ہم دیکھیں تو کلمہ کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو سب سے پہلے اسم کو دیکھتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اور تنہا اپنے معنی دیتا ہو، اسم کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، مثلا علی، بانگ درا اور اسلام آباد وغیرہ، یہ تینوں اسم ہیں۔ اگر ہم جملوں میں استعمال کریں تو یوں ہوگا: وہ اسلام آباد گیا ہے، میں نے بانگ درا خریدی، علی نے سبق لکھا۔ ان جملوں میں اسلام آباد، بانگ درا اور علی بطور اسم استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فعل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، مثلا کھیلنا، پڑھنا اور جانا وغیرہ۔ جملوں میں اگر ہم دیکھیں، جیسے احمد نے خط لکھا، اس نے سبق پڑھا، وہ ہر وقت محنت کرتا ہے۔ ان جملوں میں لکھا، پڑھا اور کرتا بطور فعل استعمال ہوئے ہیں۔ اس طرح کلمے کی تیسری قسم حرف کو اگر دیکھا جائے تو حرف کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ وہ کلمہ جو نہ تو کوئی اسم ہو اور نہ کسی کام کو ظاہر کرے، بلکہ 2 لفظوں کو آپس میں ملائے، حرف کہلاتا ہے۔ حرف ہمیشہ اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کرتا ہے۔ اس کو اگر جملے میں سے نکال دیا جائے تو جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ مثلا کا، کے، کی، نے، سے، پر، تک وغیرہ، یہ سب حرف ہے۔ اگر جملوں میں ان کا استعمال کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا: نمبر 1، نماز دین کا ستون ہے، بال جبریل علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے، اللہ پر یقین رکھیے۔ ان جملوں میں کا، کی اور پر بطور حرف استعمال ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع پر بحث ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔